السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ عشرہ ذی الحج کے روزے کا ثواب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں اور وہ اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا، پھر وہ ان میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ اعمال صالحہ میں روزہ بھی شامل ہے، لہٰذا ان ایام میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ عشرہ ذی الحج میں نیکی کرنے کا ثواب۔ بے شمار حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان 10 دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحج میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور اس میں کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹا، اس سے بہتر ہے۔ دیکھیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ 10 دن نصیب کیے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، نیک کام کیے جائیں، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج جیسے فریضے کو ادا کرنے والا بنائے اور ہمارے نصیب میں بھی حج کرنا لکھ دے، آمین۔ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی یہ روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی خالص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ 1 دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 سال دور کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، سوائے روزے کے ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے روزہ میری خاطر ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار اپنی شہوت طعام میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت یعنی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، دوسری خوشی جو اسے حاصل ہوگی، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ بھی چونکہ نفلی روزوں میں شامل ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر خندق بنا دیتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان
اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر خندق بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والا بنائیں اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنے والا بنائیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اس کے علاوہ جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو میدان عرفات میں